وہ دن یاد کرو جب مسلمان ایک تھے، ایک امت، ایک جسم کی مانند، پھر کچھ ہوا، ایک سازش، ایک منصوبہ جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ سوال یہ ہے، کیوں اور کس نے؟ اور کیا ہم آج بھی اسی سازش کا شکار ہیں؟ آئیے سچ کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ برطانیہ نے مسلمانوں کو بانٹ کر کیوں حکومت کی؟ تاریخ میں ایسے لمحات بار بار نہیں آتے جب ایک قوم، ایک امت دنیا پر اپنی روشنی بکھیر رہی ہو، علم، عدل، تہذیب، شجاعت اور اخوت کے ساتھ۔ ایسی ہی تھی مسلمانوں کی خلافت، جو صدیوں تک مشرق سے مغرب تک پھیلی رہی، لیکن اچانک سب کچھ بکھر گیا۔ خلافت ختم ہوئی، قومیں تقسیم ہو گئیں، اور مسلمان مختلف جھنڈوں کے نیچے آ گئے۔ اس انتشار کا ایک بڑا کردار تھا برطانیہ۔ یہ اسکرپٹ اسی سوال کا جواب ہے، برطانیہ نے مسلمانوں کو بانٹ کر کیوں حکومت کی؟ برطانوی سامراج کی نیت، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ جب برطانوی سامراج نے دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، ان کی پالیسی بہت واضح تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی بانٹو اور حکومت کرو۔ یہ پالیسی صرف ہندوستان تک محدود نہ تھی، بلکہ پورے عالم اسلام پر نافذ کی گئی۔ مسلمانوں کی طاقت اتحاد میں تھی، اور برطانیہ جانتا تھا کہ جب تک مسلمان ایک امت بنے رہیں گے تب تک ان پر حکومت کرنا ناممکن ہوگا۔ خلافت عثمانیہ کا زوال، برطانوی منصوبہ بندی۔ خلافت عثمانیہ صدیوں تک مسلمانوں کی علامت رہی۔ برطانیہ جانتا تھا کہ خلافت کو ختم کیے بغیر مسلمانوں کو مکمل طور پر قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ پہلا قدم، خلافت کو بدنام کرنا۔ دوسرا قدم، اندرونی بغاوتوں کو ہوا دینا۔ تیسرا قدم، عرب قوم پرستی اور ترک قوم پرستی کو الگ الگ فروغ دینا۔ یہ سب کچھ پہلی جنگ عظیم کے دوران کیا گیا، جب عثمانی خلافت کمزور تھی۔ لارنس آف عربیہ اور عرب دنیا کی تقسیم برطانیہ نے لارنس آف عربیہ جیسے ایجنٹس کے ذریعے عرب قبائل میں بغاوتیں کرائیں۔ انہیں جھوٹے وعدے دیے گئے کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف لڑیں گے تو انہیں آزادی دی جائے گی۔ نتیجہ، عربوں نے خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور خلافت مزید کمزور ہو گئی۔ بعد میں برطانیہ نے وہی عرب ریاستیں جیسے عراق، اردن، فلسطین اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ سائکس پیکو معاہدہ مسلم دنیا کی چیر پھاڑ۔ 1916 میں برطانیہ اور فرانس نے ایک خفیہ معاہدہ کیا، جسے سائکس پیکو اگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ یہ بٹوارہ مسلمانوں سے چھپا کر کیا گیا۔ شام، لبنان، عراق، فلسطین مائنس یہ سب نقشے پر لکیریں کھینچ کر بانٹ دیے گئے۔ مسلمانوں کی زمینوں کو ایک تجارت کی طرح بانٹ دیا گیا، اور امت مسلمہ فرقوں، قوموں اور زبانوں میں تقسیم ہو گئی۔ خلافت کا خاتمہ، مسلمانوں کی کمر توڑ دینا۔ 1924 میں مستفیض کمال اتاترک نے خلافت عثمانیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ قدم برطانوی حمایت سے اٹھایا گیا۔ خلافت کی علامت، مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز، مٹا دیا گیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے جسم سے سر کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد مسلمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ ہندوستان میں فسادات اور فرقہ واریت کی بنیاد برطانیہ نے ہندوستان میں بھی یہی پالیسی اپنائی۔ ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن انگریزوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ مسلمانوں کو محکوم اور مشکوک بنایا گیا۔ اردو زبان کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں کو ملکہ کے باغی کہہ کر دبا دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قیادت دیکھ کر انگریزوں کو اندازہ ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کو اکٹھا رہنے دیا گیا تو وہ دوبارہ طاقت بن جائیں گے۔ علماء اور خلافت تحریک، لیکن برطانیہ جیت گیا۔ خلافت کے تحفظ کے لیے ہندوستان میں خلافت تحریک شروع ہوئی۔ علماء کرام، مسلمان قائدین سب خلافت کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے، لیکن برطانیہ نے قیادت کو جیلوں میں ڈال دیا، تحریکوں کو کچلا اور مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کو ہوا دی۔ آج کی تقسیم برطانوی نقشہ ابھی بھی باقی ہے۔ آپ آج مسلم دنیا کا نقشہ دیکھیں، ہر جگہ سرحدیں، ویزے، پاسپورٹ، قومیتیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب قدرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب برطانوی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر بنایا گیا تھا۔ آج بھی عراق، شام، فلسطین، کشمیر، ہر جگہ تقسیم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ سب اسی پالیسی کا نتیجہ ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ برطانیہ نے مسلمانوں کو بانٹ کر کیوں حکومت کی؟
तो असल सवाल पर वापस आते हैं, बरतानिया ने मुसलमानों को बांटकर क्यों हुकूमत की? जवाब है, क्योंकि इत्तेहाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे ही मुसलमानों को अरबो अजम में तकसीम किया गया, सुन्नी और शिया में उलझाया गया, कौमियतों और झंडों में बांटा गया, उनकी ताकत खत्म हो गई। अब उन पर हुकूमत करना आसान हो गया, न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी। हमारी मौजूदा हालत क्या सबक लिया? क्या हमने सबक लिया? आज भी हम कौम परस्ती में उलझे हैं, फिरकों में बटे हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं और इस्लाम के बजाय अपने मसलक, अपनी ज़बान, अपनी कौम को मुकद्दम रखते हैं। क्या ये वही बरतानवी मंसूबा नहीं जिस पर हम आज भी अमल कर रहे हैं, सिर्फ बेशऊरी में? हल क्या है? इत्तेहाद, शऊर और तारीख का फ़हम। अगर हम वाकई इस ज़ख्म को भरना चाहते हैं तो 1. हमें अपनी तारीख को जानना होगा। 2. बरतानवी साजिशों को समझना होगा। 3. और सबसे बढ़कर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की तरफ वापस आना होगा, क्योंकि यही वो वाहिद ताकत है जिससे बरतानिया भी डरता था और आज भी दुनिया की बड़ी ताकतें डरती हैं। आखिरी सबक, अगर हम अपनी तारीख भूल गए तो हमारा हाल भी कोई न समझेगा। अगर हमने इत्तेहाद न किया तो आने वाले कल में हमारा कोई नाम बाकी न रहेगा। ये वक्त है जागने का, सोचने का और दोबारा एक होने का, क्योंकि हम एक थे और फिर से एक हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।